غصے پر قابو پانا کیوں ضروری ہے اور غصے پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شخص دن میں کم از کم 1 مرتبہ غصے کا اور 3 مرتبہ جھنجھلاہٹ کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، غصہ آنا کوئی بری بات نہیں، لیکن غصے سے بے قابو ہو جانا ایک خطرناک علامت ہے۔ بے قابو غصہ نہ صرف آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، بلکہ آپ کی نجی، سماجی اور معاشی زندگی کے لیے، آپ کی پرسنل، سوشل اور پروفیشنل لائف کے لیے بھی نہایت نقصان دہ۔ اور اگر یہ حد سے زیادہ بے قابو ہو جائے تو کسی کی زندگی کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی خاندان صرف غصے کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں۔ غصہ انگزائٹی، ٹینشن اور اسٹریس پیدا کرتا ہے۔ انگزائٹی، ٹینشن اور اسٹریس تعلقات اور صحت کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز اور امراض قلب، السر، بے خوابی اور اعصابی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب ہے انگزائٹی، ٹینشن اور اسٹریس۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غصے پر قابو پانا کیوں ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غصے پر کیسے قابو پایا جائے؟ غصے پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو 5 چیزیں نوٹ کرنا ہوں گی۔ پہلی ہے گنتی۔ گنتی کا مطلب ہے آپ کو دن میں کتنی دفعہ غصہ آتا ہے، کتنی مرتبہ غصہ آتا ہے۔ دوسری ہے شدت، کتنی شدت سے آتا ہے۔ اسے آپ 1 سے 10 کے پیمانے پر چیک کر سکتے ہیں۔ 1 ہلکا یا کم غصہ، 5 درمیانہ، 10 بے قابو غصہ۔ تیسری ہے حد۔ حد سے مراد ہے آپ کتنی جلدی غصے میں آتے ہیں۔ کیا آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے یا بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں آتا؟ چوتھی ہے اظہار، یعنی آپ غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ اظہار کے 2 طریقے ہیں، یعنی زبانی اور جسمانی۔ زبانی جیسے چیخنا، چلانا، بحث مباحثہ، گالم گلوچ، طنز و طعنہ وغیرہ، اور جسمانی مثلا مکے لہرانا، چیزیں ویزیں توڑنا، ٹیبل یا دیوار پر مکے مارنا یا کسی پر لوگوں پر ہاتھ اٹھانا۔ بعض لوگ غصے کا اظہار نہیں کرتے، دل ہی دل میں رکھتے ہیں، جو صحت کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 5ویں ہے دورانیہ، مطلب آپ کتنی دیر تک غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دم سے غصے میں آتے ہیں اور پھر ایک دم سے نارمل ہو جاتے ہیں۔ بعض کو ذرا دیر میں غصہ آتا ہے اور بعض گھنٹوں کرتے رہتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں، اور بعض بدقسمتی سے زندگی پر غصے میں رہتے ہیں۔